السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو جرمنی کی سیر کروانے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ جرمنی یورپ کے سینٹر میں واقع ایک ملک ہے جو کہ یورپ اور دنیا کا ایک طاقتور معاشیتی لحاظ سے ایک اہم ملک ہے۔ جرمنی کی آبادی 2020 میں 8,31,66,711 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ 9 ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ نارتھ میں ڈنمارک اور بالٹک سی واقع ہے، ایسٹ میں پولینڈ اور چیک ریپبلک واقع ہے اور ویسٹ میں نیدرلینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ ہے۔ ساؤتھ ایسٹ میں آسٹریا اور ساؤتھ ویسٹ میں سوئٹزرلینڈ اور فرانس واقع ہے۔ یہ رقبے کے اعتبار سے 7واں بڑا ملک ہے یورپ میں اور دنیا میں 62ویں نمبر پر ہے۔ اس کا رقبہ 3,57,104 کلومیٹر ہے۔ اس کی 77% آبادی شہروں میں اور 22% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ جرمنی میں مردوں کی اوسط عمر 78.5 سال ہے اور عورتوں کی اوسط عمر 83.3 سال ہے۔ جرمنی میں تعلیم کی شرح مردوں اور عورتوں میں 100% ہے۔ سب سے پرانی یونیورسٹی جو کہ 1386 میں بنائی گئی تھی وہ بھی جرمنی میں واقع ہے۔ جرمنی اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اور کلچر اور خوبصورتی کی وجہ سے دیکھنے والوں میں بہت مقبول ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہر سال جرمنی میں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جرمنی میں 1949 کا قانون جو کہ مغربی جرمنی میں تھا اس وقت بھی وہی رائج ہے۔ جرمنی کی 16 ریاستیں یعنی صوبے ہیں جو کہ خود مختار ہیں۔ سب سے بڑی ریاست باویریا جسے بائرن کہتے ہیں، جس کا بڑا شہر میونچن ہے، اور سب سے امیر ریاست یا صوبہ بادن وورتمبرگ ہے جس کا بڑا شہر سٹٹگارٹ ہے، جس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کا بارڈر بھی لگتا ہے۔ ساؤتھ جرمنی میں ایک بہت بڑا جنگل ہے جس کو بلیک فارسٹ یعنی کالا جنگل اور جرمن میں شوارزوالڈ کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 300 کلومیٹر پر محیط ہے اور 200 سے 250 سال پرانا ہے۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے اور اس کی آبادی 33 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بڑے شہروں میں ہمبرگ، میونچن، کولن، فرینکفرٹ اور ڈریسڈن شامل ہیں۔ ہمبرگ کی آبادی 18 لاکھ کے قریب ہے، میونخ کی آبادی 14 لاکھ کے قریب ہے، کولن میں 9 لاکھ لوگ آباد ہیں اور فرینکفرٹ میں 7 لاکھ کی آبادی رہائش پذیر ہے۔ جرمنی کی تاریخ المناک اور کافی دلچسپ اور جنگوں سے بھری پڑی ہے۔ 28 جون 1914 کا واقعہ ہے جب ایک سربین باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے اس واقعے کے تنازع میں 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا اور اسی تنازع میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تھی۔ جرمنی نے آسٹریا کا ساتھ دیا اور اس جنگ میں 60 لاکھ فوجی مارے گئے تھے اور 60 لاکھ فوجیوں سمیت شہری آبادی کو بھی اگر ملایا جائے تو 2 کروڑ لوگ لقمۂ اجل بنے تھے۔ اس جنگ میں 2 کروڑ سے زائد لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور اس جنگ میں اتنی زیادہ تباہی کی وجہ مشین گن اور دیگر جدید ہتھیاروں کا استعمال تھا۔ 1 جون 1916 کو سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔
97,000 فوجی ایک دن میں مارے گئے تھے۔ اس جنگ میں ایک طرف جرمنی، آسٹریا، ترکی، ہنگری اور بلغاریہ شامل تھے اور دوسری طرف فرانس، روس، اٹلی، برطانیہ، رومانیہ، پرتگال، جاپان اور امریکہ جیسی طاقتور طاقتیں شامل تھیں۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کر دی اور صلح کی درخواست کی، جس کی بنا پر 28 جون 1918 کو صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کو معاہدہ ورسائی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو بے پناہ نقصان پہنچا تھا۔ اس معاہدے کی اہم شرائط میں جرمنی کا قبول کرنا تھا کہ جنگ کی اہم وجہ جرمنی ہی بنا تھا۔ جرمنی کا متحد ملکوں کو تاوان جنگ دینا اس میں شامل تھا۔ اس جنگ کے دوران ہی برطانیہ نے عرب ممالک کو بھڑکا کر سلطنت عثمانیہ، جو کہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت تھی، اس کا بھی خاتمہ کرا ڈالا تھا۔ 30 جنوری 1933 کو آڈولف ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر مقرر کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز 30 ستمبر 1939 کو ہوا، جب جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کر دیا۔ فرانس کا جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1940 تک جرمنی کا پلڑا بھاری رہا، جب تک کہ جرمنی نے روس پہ حملہ نہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی نے متحد یورپی ممالک اور افریقہ کے بعض ممالک کو فتح کر لیا۔ دیگر ممالک میں اٹلی اور جاپان کے ساتھ اتحاد کے باوجود جرمنی یہ جنگ ہار گیا۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ 40 ممالک کی سرزمین جنگ عظیم دوم میں متاثر ہوئی، 8 کروڑ سے زائد کی ہلاکتیں ہوئیں اور اس طرح نازی جرمنی کا خاتمہ ہوا۔ نازی جرمنی، جس کو 1933 سے 1945 کے درمیان جو جرمنی تھا، اس کو کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد سوویت یونین، برطانیہ، امریکہ، فرانس کی اتحادی قوتوں نے قبضہ کر لیا۔ جنگ عظیم ختم ہوئی تو ہٹلر نے بھی خودکشی کر لی۔ جرمنی کی فوج بالکل تباہ ہو گئی۔ ملک مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا۔ جرمنی کے 120 چھوٹے بڑے شہر اس جنگ میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ملک کی 30 سے 40% عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بجلی کا نظام درم برم ہو گیا، سڑکیں، پل، ریلوے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ زراعت 70% کم ہو گئی، بندرگاہیں تباہ ہو گئیں، انڈسٹری تباہ ہو گئی، کرنسی، یہاں تک کہ کرنسی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لوگ پرانے بارٹر سسٹم پر آ گئے، چیزیں دے کر چیزیں لی جانے لگیں۔ 1945 سے لے کر 1955 تک 10 سال جرمنی کے 1,40,00,000 لوگ متعدد کیمپوں میں پناہ گزین تھے۔ 1962 تک جرمنی امریکہ امداد پر چلنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ دنیا کے 14 ملک جرمنی کو امداد دیتے تھے اور اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ 1960 میں ایوب خان کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو 120 ملین کا قرضہ دیا۔ اس مہربانی کی وجہ سے جرمنی آج بھی
پاکستان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے ہوئے ہے، اور اسی شکریہ کی بنیاد پر آج بھی جب بھی کوئی پاکستانی وزیر اعظم جرمنی میں آتا ہے تو جرمنی چانسلر اینجلا مرکل خود اس کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ تک جاتی ہیں۔ 60 سال پہلے جرمنی کی یہ صورتحال تھی اور آج جرمنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ آج جرمنی کی برآمدات 2500 ارب ڈالر ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان نے 12 کروڑ قرضہ دیا تھا، آج جرمنی 12 کروڑ کی صرف کاربن پن بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف جرمنی میں تعلیم کا عام ہونا اور ان جرمن لوگوں اور حکمرانوں کی سادگی ہے۔ جرمنی آج اقوام متحدہ، نیٹو اور G8 کا رکن ہے، اور یہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ جرمنی یورپی یونین کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور یورپ میں سب سے طاقتور ملک ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی کی ایک اسٹریٹ کا نام ہمارے شاعر علامہ محمد اقبال کے نام سے ہے؟ یہ اسٹریٹ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں واقع ہے، جہاں پر علامہ اقبال نے تعلیم حاصل کی تھی۔ دنیا کی پہلی چھپنے والی کتاب بھی جرمن تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ بک ریڈنگ بھی جرمنی میں ہی ہوتی ہے۔ جرمنی میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد کتابیں پبلش ہوتی ہیں۔ جرمنی کی موٹر وے، جسے آٹوبان کہا جاتا ہے، وہاں پر کوئی حد رفتار مقرر نہیں ہے۔ آپ کل رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گاڑی کا پیٹرول ختم نہ ہو، ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ انیس سو 60 میں جرمن نے پاکستان سے 10,000 ہنرمند افراد مانگے تھے، کیونکہ جرمن میں مرد حضرات جنگ عظیم میں مارے گئے تھے۔ 3 عورتوں کے لیے صرف 1 مرد باقی رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے جرمن کو نسل بڑھانے کے لیے مردوں کی ضرورت تھی، مگر پاکستانی گورنمنٹ نے انکار کر دیا، تو پھر جرمنی نے ترکی سے بندے لے لیے۔ اسی ایک فیصلے کی وجہ سے آج 40 لاکھ ترکش لوگ جرمنی میں آباد ہیں، اور اسی وجہ سے جرمن لوگوں کے بعد ترکش لوگوں کا رائٹ سب سے زیادہ ہے۔ جرمنی کی زبان جرمن ہے، جس کو جرمن میں ڈچ کہا جاتا ہے، جو کہ یورپ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ جرمنی کے علاوہ ڈچ زبان لکسمبرگ، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ ان ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ جرمن زبان کی 35 علاقائی زبانیں ہیں۔ جرمنی میں تعلیم بالکل فری ہے، چاہے وہ جرمن ہو یا غیر ملکی۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے۔ جرمن ٹائم کے لحاظ سے گرمیوں میں پاکستان سے 3 گھنٹے اور سردیوں میں 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ جرمنی کا کالنگ کوڈ +49 ہے، اور جرمنی کا ڈومائن نام .de ہے۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ڈے نائٹ سیونگ سسٹم اپنایا ہے۔ جرمنی میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 960 پل ہیں، جو کہ وینس سے بھی زیادہ ہیں۔ جرمنی کا 1/3 حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے ہر شہر کے ساتھ جنگل موجود ہے، چاہے وہ چھوٹا شہر ہو یا بڑا شہر ہو، اس کے ساتھ جنگل موجود ہے۔ جرمنی میں جیل سے بھاگنے کی کوئی ایکسٹرا سزا نہیں دی جاتی۔ جرمنی میں کار کی صنعت بہت زیادہ ہے۔ جرمنی نے
کار کی صنعت میں کافی زیادہ ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے ہے۔ جرمنی میں مشہور برانڈ کی کاریں بنائی جاتی ہیں جس میں مرسڈیز، پورشے، BMW، فوکس واگن، آڈی شامل ہیں، جو کہ اس کی ترقی میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی ہیں، جو کہ دنیا کے امیر ترین لوگ ان کاروں کو استعمال کرتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ برلن شہر پیرس سے 9 گنا بڑا شہر ہے۔ جرمن میں سرکاری طور پر پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پہ اس کے لیے ایک الگ سے کیبن بنائے گئے ہیں جس میں آپ سگریٹ نوشی کر سکتے ہیں، لیکن شراب نوشی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر شراب نوشی جرمنی میں ہوتی ہے اور 1500 سے زائد اقسام میں شراب دستیاب ہے۔ جرمنی میں پاکستان یا کسی دوسرے ملک سے آنے کے لیے جرمن زبان کا آنا لازمی ہے۔ آپ کو اپنے ملک میں جرمن زبان کا کورس کر کے اس کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، تب بھی آپ جرمن ویزا لے کے جرمنی میں آ سکتے ہیں، مگر یہ شرط بزنس ویزے کے لیے نہیں ہے۔ 1976 میں مغربی جرمنی میں فٹ بال میچ ہار گیا تو جرمن کھلاڑیوں کو گولی مار دی گئی تھی۔ جرمنی میں کرکٹ سب سے پہلے شروع ہوئی، لیکن ہٹلر نے 7 دن کرکٹ کھیلنے کے بعد جب کوئی کرکٹ کا کوئی رزلٹ سامنے نہ آیا تو ہٹلر نے تمام کھلاڑیوں کو مارنے کا حکم دے دیا اور اس نے کہا کہ یہ ایک فضول کھیل ہے اور وقت کا ضیاع ہے، جس کی وجہ سے آج بھی کرکٹ پر پابندی ہے اور کرکٹ نہیں کھیلی جاتی۔ جرمنی کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ جرمنی کا ریلوے دنیا میں سیفٹی اور سروس کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ جرمن ریلوے جس کو ڈوچے بان کہا جاتا ہے۔ جرمن ریلوے نیٹ ورک 41,315 کلومیٹر پر محیط ہے۔ جرمن ریلوے مکمل الیکٹرک ٹرین ہے اور 18,201 کلومیٹر ڈبل ٹریک ہے۔ انٹرنیشنل یونین آف ریلوے UIC کا ممبر ہے۔ UIC میں اس کا کوڈ 80 ہے۔ جرمنی ریلوے یورپ کے چوتھے نمبر پر ہے۔ لانگ ڈسٹنس ٹرین کو انٹرسٹی ایکسپریس کہا جاتا ہے، جو کہ نیدرلینڈ، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، فرانس، ڈنمارک تک جاتی ہیں۔ یورو سٹی ٹرین انٹرنیشنل لانگ ڈسٹنس ٹرین ہے۔ انٹرسٹی نیشنل لانگ ڈسٹنس ٹرین ہے۔ یورو نائٹ ٹرین انٹرنیشنل نائٹ ٹرین ہے۔ اس کے علاوہ U-Bahn جو کہ تمام بڑے شہروں کے اندر زیر زمین چلتی ہے۔ جرمن کا ٹرین اسٹیشن برلن سب سے بڑا یورپ کا ٹرین اسٹیشن ہے۔ جرمنی کے ایئرپورٹ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہیں۔ جرمنی میں 36 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں۔ جرمنی کے فرینکفرٹ اور میونخن ایئرپورٹ پر ہر سال 10 ملین مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، جس میں دنیا کی 100 ایئر لائنز آتی جاتی ہیں، جو کہ لوگوں کو نیشنل اور انٹرنیشنل سروس فراہم کرتی ہیں۔ جرمنی میں بڑے ایئرپورٹ برلن، فرینکفرٹ، میونچن، ڈسلڈورف، سٹٹگارٹ، ہمبرگ شامل ہیں۔ جرمنی کے 10 بڑے مصروف ترین ایئرپورٹ فرینکفرٹ، میونچن، ڈسلڈورف، برلن، کولن،
برلن، شونیفیلڈ، اسٹٹگارٹ، ہنافر اور نیورنبرگ شامل ہیں۔ جرمنی کی سب سے بڑی ایئر لائن کا نام لفتھانسا ہے، جس کے 700 جہاز دنیا کے 220 ڈسٹنس تک جاتے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کولن میں ہے۔ ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو لانگ ڈسٹنس ٹرین اسٹیشن کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ مسافروں کو ایئرپورٹ پر آنے جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ جرمنی میں تمام ایئرپورٹ رات 11 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی فلائٹ رات کے ٹائم نہ لینڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی ٹیک آف کر سکتی ہے۔ جتنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں رات 11 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک بند رہتے ہیں۔ کوئی بھی جہازوں کی آمد و رفت کسی ایئرپورٹ پر نہیں ہوتی۔ دنیا کی تنگ ترین گلی بھی جرمنی میں واقع ہے، جو کہ 31 سینٹی میٹر ہے، یعنی 1 پاؤں جتنی کھلی ہے۔ کرسمس ٹری کی رسم بھی جرمنی سے نکلی۔ جرمنی میں 2200 کے قریب گرجا گھر ہیں۔ جرمنی شرح پیدائش کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پہ سب سے کم بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ 1999 سے لے کر 2009 تک 2000 اسکول بچوں کی کمی کی وجہ سے بند ہوئے۔ گزشتہ دہائی کے مقابلے میں جرمنی 2 لاکھ کی آبادی سے کم ہو گیا ہے۔ جنگ عظیم کے گولے آج بھی زیر زمین کھدائی کے دوران نکلتے ہیں۔ نازیوں کی طرح سلوٹ مارنے پر جرمنی آج بھی 3 سال کی سزا ہے۔ جرمنی شہری ویزے کے بغیر 177 ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں، جو کہ دنیا میں تیسرے نمبر پر طاقتور پاسپورٹ بنتا ہے۔ جرمنی میں 80% لین دین نقد ہوتا ہے۔ جرمنی کی کرنسی یورو ہے۔ جرمنی کا قومی درخت اوک ہے۔ جرمنی میں 500 کے لگ بھگ زلزلے آئے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ جرمنی میں مرسڈیز کاریں ٹیکسی کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم وزراء کے پاس ہوتی ہیں، مگر جرمنی میں وہ کاریں ٹیکسی کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، جس میں ہر کوئی عام آدمی بھی سفر کر سکتا ہے۔ جرمنی میں ٹریفک رول بہت سخت ہیں۔ جرمنی میں جرمن ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کے لیے ایک خطی رقم چاہیے، کم از کم 2000 یورو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے تک کا خرچہ آ جاتا ہے، جو کہ تقریباً 4 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے۔ جرمن میں ہر شہر میں حد رفتار 30 سے 50 کلومیٹر پر آور ہے، اور جس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے اپنے شہروں کے مختلف جگہ پہ کیمرے نصب کر رکھے ہیں، جو کہ سپیڈ کیمرے ہیں۔ جہاں بھی آپ کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیمرے آپ کا گاڑی اور آپ کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور دوسرے دن جرمانہ آپ کے گھر آ جاتا ہے۔ جرمن میں سائیکل والے کے لیے کافی زیادہ رائٹ ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے ٹریک بنا رکھا ہے۔ تمام بڑے شہروں میں لوگ کام کے لیے زیادہ تر صبح
سائیکل استعمال کرتے ہیں۔ ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سائیکل کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ آج کل الیکٹرک سکوٹر بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ نے الگ سے ایک سائیکل ٹریک بنا رکھا ہے۔ آخر میں اب ہم آپ کو ایک جرمن کے ایک بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں، جو کہ انتہائی دلچسپ اور سبق آموز بھی ہے۔ جرمن کا ایک بادشاہ چارلس بینجم تھا، جو کہ 1316 سے لے کر 1376 تک حکومت میں رہا، جو دن میں 4 مرتبہ کھانا کھاتا تھا، 4 زبانیں جانتا تھا اور اس نے 4 شادیاں کر رکھی تھی۔ اس کے 4 محل تھے اور ہر محل میں 4 کمرے تھے اور ہر محل کی 4 منزلیں تھیں۔ اس کے شاہی تاج میں 4 ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بستر پر 4 معالج موجود تھے۔ 19 نومبر 1376 کو 4:04 پر اس کی وفات ہوئی۔ تو ویورز، آپ کو جرمنی کی معلومات اور اس شہزادے کی کہانی سن کر آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں ضرور کامنٹس میں بتائیے گا، اور ہم نے آپ کے لیے یہ چھوٹی سی کاوش کی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل انسی یور ٹرپ کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔